مسئلہ جو ہے وہ اس سے لنکڈ ہے، کیونکہ جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس ڈیفیسٹ کی کو آپ جب پرنٹ کریں گے پیسہ تو اس کی وجہ سے پھر مہنگائی آئے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس سے کیسے پہلے تو ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا ہے اور پھر ہمیں اس معاملے سے نکلنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ جو نمبرز ہیں جناب چیئرمین یہ اسی طرح ہی بڑھتے رہیں گے، اور یہ اگر اسی طرح ہی بڑھتے رہے تو یہ انسسٹینیبل ہوں گے ان دا کمنگ ایئرس. پھر جناب چیئرمین حکومت نے اس دفعہ عوام کی بہتری کے لیے تقریباً 563 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رکھے ہیں، جو غریب لوگوں کو جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. تقریباً 1400 ارب روپے کا ہمارا PSDP ہے اس سال، جس کے اندر میں کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. اس کے اندر گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو کافی عرصے سے بن رہا تھا، وہ انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. پورے پاکستان کے اندر IT پارکس بنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہندوستان کے IT کے ایکسپورٹس تقریباً 200 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، اور ہم اس وقت تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر کے اوپر ہیں. پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہماری ہیومن ریسورس اچھی ہے، انگلش اسپیکنگ اسکلز بھی ہیں ہماری ہیومن ریسورس کے اندر، تو اس کو لیوریج کرنے کے لیے IT پارکس کے اندر ایک میجر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں کراچی میں بنیں گے، لاہور میں بنیں گے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف IT سٹی پوری بنا رہی ہے، جس کے اندر آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی کہ 36 بلین کی ریئل اسٹیٹ خریدی گئی ہے، جس کے اوپر ٹاورز بنائے جائیں گے اور وہاں پہ IT سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ لائی جائے گی. پھر جناب چیئرمین پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں اور پانی کے جو ہمارے ریزروز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے باشا ڈیم کے لیے تقریباً 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو ڈیم سیکشن ہے اس کے لیے. یوتھ لیپ ٹاپ پروگرامز کے لیے تقریباً 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جو یوتھ ہے اس کو روزگار ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی جس کے تحت وہ آن لائن جا کے ڈفرینٹ فورم سے جابز وغیرہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. ملک کے لیے ریمیٹنسز بھی آ سکتے ہیں اس کے تھرو. پھر ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے انہوں نے شکایت کی کہ ان سے بات نہیں کی گئی PSDP کی، تو میں اس میں میں نے چیک کیا تھا، تو اس کے اندر ایک جامشورو کول فائرڈ پاور پلانٹ کے لیے تقریباً 127 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو 1200 میگا واٹ کا ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ لوکل کول کے اوپر بیسڈ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ تاجکستان کو پاکستان سے کنیکٹ کرنا ہے. ٹرانسمیشن لائن ہے 500 کلو واٹ کی، اور اس کے اوپر تقریباً 60 ارب روپے لگیں گے، یہ رکھا گیا ہے. داسو ڈیم کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک میجر پروجیکٹ ہے جو PMLN نے شروع کیا تھا. اس کی وجہ سے تقریباً 4000 میگا واٹ کی بجلی سستی ہائیڈل سے بنے گی، اور اس کا ملک کو بہت فائدہ ہوگا. پھر جناب چیئرمین آپ کے علم میں ہوگا کہ ریسنٹلی پاکستان نے سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجی ہیں، جس کے تحت ہم اپنی جو کمرشل ریکوائرمنٹس ہیں وہ اور ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کریں گے. پاک سیٹ MM1 اور مزید سیٹلائٹس کے لیے اور اسپارکو کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے. پھر جناب چیئرمین میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پنجاب کے بجٹ سے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، جو کہ میجر عوامی مفادات کی رکھی گئی ہیں، جس کے اندر جو مین جو خوشائند بات ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے کے اندر تقریباً 850 ارب روپے کی ریونیو جنریشن جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے کرے گا. یعنی کہ جو وفاق کے پول سے پیسہ ملتا ہے 2700 ارب روپے، اس کے علاوہ 850 ارب روپے اپنے ریسورسز سے کمائے گا، جو کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی اور زیادہ پروجیکٹس پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے. تقریباً 670 ارب روپے ایجوکیشن کے لیے پنجاب میں رکھے گئے ہیں. 539 ارب روپے ہیلتھ کے لیے پنجاب میں رکھے گئے ہیں. 177 ارب روپے ایگریکلچر کے لیے رکھے گئے ہیں، اور 842 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوگا پنجاب کا، جس کے اندر میجر ایکسپریس ویز بنیں گی. ہیلتھ کیئر کے میجر پروجیکٹس ہیں. آپ اگر دیکھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور رورل ہیلتھ کلینک کو ریویمپ کیا جا رہا ہے پورے پنجاب میں.
پھر ہیلتھ کلینکس جو ہیں وہ آن دا ویلز بنا کے پورے جو ریموٹ ایریاز ہیں ادھر گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ تقریباً 220 ارب روپے پنجاب میں سیکیورٹی کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ہے ان کو بہتر کیا جا سکے۔ جناب چیئرمین، اپوزیشن نے بہت ساری باتوں کے اوپر ٹچ کیا، ان کا میں مختصر سے جواب دینا چاہوں گا کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں۔ بار بار جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت کی بات ہوئی، فارم 47 کی حکومت کی بات ہوئی۔ ابھی میرے ایک کولیگ نے یہ بھی بات کی کہ جی سیاسی استحکام جب آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور یہ بات درست ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام جو ہے وہ زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا، یہ باتیں آپ کو اس وقت یاد ہوتی جب آپ کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کو یہ باتیں اس وقت یاد آتی جب یہ RTS بٹھایا گیا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جب رات کے اندھیروں میں جا کے ملتے تھے اور آپ ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اس کے اوپر آپ ٹھٹے مارتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہوتا آپ کو یہ باتیں اس وقت یاد ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں کیا ہی اچھا ہو آپ کو یہ آگے یاد رہیں باتیں۔ مجھے تو یقین ہے آپ یہ باتیں جو آپ ہمیں بول رہے ہیں یہ آپ خود بھول جائیں گے کچھ عرصے میں، کیونکہ آپ کا مفاد جس طرف ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ ادھر کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی، مگر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی ایوان میں اسٹیٹ بینک کا بل IMF کو جب دیا گیا اسٹیٹ بینک، تو اس کا جو بل ہے وہ PTI نے پاس کروایا۔ ہم نے حالانکہ بڑی مخالفت کی، اس حد تک کہ ہمارے نمبر زیادہ تھے، اجلاس کو روکا گیا اور نمبر پورے کر کے پھر وہ بل پاس کرایا گیا۔ تو آج جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں جناب چیئرمین کہ جی ہم جو ہیں وہ ہمارا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ باتیں ہم بھول جائیں؟ پھر آپ کو میں نے بھی بتایا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بہت سارے اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پختونخوا کے بھی کوئی اچھی چیزیں آپ ہمیں گنواتے، خیبر پختونخوا کی۔ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ روزانہ جو ہے وہ باہر نکل کے لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وہ وفاق کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں گرڈ بند کر دوں گا، میں بجلی بند کر دوں گا۔ یہ مجھے بتائیں نا، یہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ بجلی چوری جو ہے وہ بری بات نہیں ہے؟ کیا ایسے ملک چلائے جائیں گے کہ ہم باقی لوگ جو بجلی چوری نہیں کرتے وہ بل پورا دیں گے، مگر جو بجلی چوری کر رہے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ اور خالی پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر پوری کی پوری کیمپین کی جائے گی اور اس کو ایسے پریزنٹ کیا جائے گا کہ جیسے یہ بڑا کوئی نیک کام ہو رہا ہے۔ تو میں آج بھی حیران ہوں، بالخصوص اپنے PTI کے کولیگس کی تقریروں کے اوپر، کہ انہوں نے کوئی بات نہیں گنوائی کہ ہم پختونخوا میں یہ کام کریں گے، ہم اتنے ڈیم بنائیں گے، ہم سیکیورٹی کا مسئلہ ایسے حل کریں گے۔ لیکن سجیشنز آئی ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنا بھی تو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اتنا اہم صوبہ ہے اس کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اور کیا مجھے بتائیں، یہ ادھر ایکسپورٹس کی بات ہوئی اور پھر کہا گیا کہ جی ہمارے دور میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی۔ یہ بات درست ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ ساتھ بتائیں کہ اگر میں $1 ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے $4 امپورٹ کروں گا تو وہ کیا سسٹینیبل ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے وہ جو ڈیفیسٹ بنا تھا $50 ارب کا 2022 میں، آج تک ہم IMF پروگرام میں اس کی وجہ سے ہیں، ہم $1-2 بلین کے چکر میں ان کے پاس جاتے ہیں، $50 بلین کا فورن ایکسچینج کا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ تھا اس وقت، $53 بلین کا۔ تو وہ اس کو آپ اپنی کامیابی پریزنٹ کریں۔ آج بھی آپ اپنی کامیابی غلط چیزوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، کل کو آپ کی پھر حکومت اگر آگے اللہ نہ کرے تو آپ پھر اتنے بڑے ڈیفیسٹ کھڑے کر دیں گے، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ جناب چیئرمین، میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا 1990 میں کہ پاکستان جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہو موٹر ویز سے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک سکھر حیدرآباد کا پورشن رہ گیا ہے، باقی ساری نارتھ ساؤتھ کی کنیکٹیوٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ ایک بہت لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا جس کے لیے بڑے ریسورسز چاہیے تھے، اور مجھے یقین ہے اس سال جو ہے وہ سکھر حیدرآباد والا سیکشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہم قومیں تو دیکھیں اس طرح کے ویژن کے ساتھ بنائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے سی پیک کو لے کے آنا ہے، کیسے باہر سے فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، کیسے ملک کے اندر جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں ان کو موبلائز کرنا ہے۔ ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط سیاسی نظام ہی ایک مضبوط اکانومی دے سکتا ہے، مگر یہ خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ آپ کے کال
اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پورا عمل درآمد بھی کر کے دکھائیں. پھر جناب چیئرمین ہمیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں, کیونکہ اگر ہم اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلے, 2016 میں ہم نکل گئے تھے, ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب پرائم منسٹر تھے, لیکن 2019 میں دوبارہ ہم ادھر چلے گئے اور آج بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ من حیث القوم سوچنا پڑے گا کہ یہ سلسلہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا, ہمیں اس کو کہیں تو روکنا ہے. کچھ اچھی خبر بھی ہے, میں اپنی تقریر جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہوں اس امید سے کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریکارڈ ہائی ہے, 78,000 یا 79,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. انفلیشن مہنگائی جو ہے وہ پچھلے 2 سال کی جو سب سے لوئسٹ ہے اس کے اوپر آ چکی ہے, 38% پہ تھی 2 سال پہلے, آج تقریباً 11% کے اوپر ہے. پنجاب کو اس عید کے اوپر عرق گلاب سے دھویا گیا ہے, اور اس کی ایک اچھی بات ہے, پورے ملک کو دھونا چاہیے تھا. اور بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. ML1 بس میں ختم کر رہا ہوں جناب چیئرمین. تو اس کے علاوہ جو ہے ML1 کا پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے جلد شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پورا نارتھ ساؤتھ جو ٹرین کی کنیکٹیوٹی وہ بھی اپ گریڈ ہو جائے گی. تو یہ اچھی خبریں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے, اور سیاسی استحکام اگر لے کے آنا ہے تو پھر قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. شکریہ جناب چیئرمین.